السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز ون پر، اور یہ ہے 2025 کا پہلا شو. سب سے پہلے تو شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے ساتھ اس شو کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں 2025 میں بھی. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ خوش آئند بھی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ 2024 ہر انسان کا کوئی اچھا یا برا گزرا ہوگا، لیکن جن لوگوں کا 2024 اتنا اچھا نہیں گزرا وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پرعزم رکھ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی ایسی امید کی کرن ہونی چاہیے جو کہ وہ 2025 میں لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ 2025 میں آپ کے کیا گولز ہونے چاہیے، کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے؟ یہ سب آج کے شو میں ہم جانیں گے. تو شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے اپنے 2024 کے موازنے کے بعد اب آپ 2025 کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، جو سیل فون کمپنیز ہیں نا، اس میں ایپل جو ہے آئی فون جسے کہتے ہیں، وہ دنیا کی ایک بڑی جدید کمپنی ہے. اور وہ اتنی جدید ہے کہ جب وہ اپنا ایک پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، لائک مثال لیجئے کہ آئی فون 15 لانچ ہوا تھا، تو آئی فون 15 کے لانچ ہوتے ہی سب کو انتظار تھا کہ اب اس کے بعد آئی فون 16 نے آنا سال ڈیڑھ بار تھا، لیکن سب کو انتظار تھا کہ اب آئی فون 16 نے آنا ہے. اور آئی فون 16 آئی فون 15 سے بہت بہتر ہوگا. اس میں جو اپلیکیشنز ہیں، جو اس میں کہہ لیجئے اس کے اندر اس گیجٹ میں جو تمام ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صلاحیتیں ہیں جو ہونی چاہیے آج کے جدید تقاضوں کے مطابق، وہ اس میں موجود ہوں گی. سو کمال یہ کہ جس طرح ایک پروڈکٹ جو انسان بناتا ہے اور انوینٹ کرتا ہے اور پھر اس کو پالش کرتا ہے، جو اسٹیو جابز نے کبھی کیا اور آئی فون 16 تک دنیا میں یہ چیزیں ساری آ چکی ہیں، اسی طرح انسان کو خود اپنا آپ بھی نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہیے. بڑی خوبصورت تو بات یہ ہے. جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج نوکیا کو اتنے لوگ نہیں جانتے، آج کوڈک کو جو کیمرہ ہے اس کو لوگ نہیں جینزی جانتے. جانتی نہیں ہے. آپ آج دیکھیے تو ٹانگا بگی جو ہے وہ فیشن کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، سواری کے طور پہ بڑے کم لوگ، گاؤں وغیرہ میں ہو سکتا ہے، شہر میں استعمال نہیں ہوتی. دنیا کی بڑی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں کیونکہ وہ اپ گریڈ نہیں ہوئی. بالکل. تو ایک بڑا وہ مشہور واقعہ غالباً کوڈک کے مالک کا ہے، یا شاید نوکیا کے غالباً نوکیا کے مالک کا ہے، نوکیا کے سی او کا، کہ وہ ایک اس کی تصویر بڑی کبھی وائرل ہوئی جس میں اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور وہ رو رہا تھا. اور اس نے کہا کہ یہ بڑی فیمس یہ واقعہ، اس نے اپنی ساری جو اتنی بڑی ہیومن ریسورس تھی اور بلین ٹریلینز کا بزنس تھا، اس نے سب کو بٹھا کے کہا کہ ہم سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے. کیا؟ اور وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے خود کو اپ گریڈ نہیں کیا. ہم نے آج کے جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق خود کو، ہوا کیا، وہ مینول فون پہ، بٹنوں والے فون پہ چل رہے تھے اور دنیا ٹچ سکرین پہ گئی. اینڈرائڈ آیا، اسمارٹ فون آئے، آئی فون آیا، اس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 12 کروڑ لوگوں کے پاس اس وقت اسمارٹ فونز ہیں، آئی فون، اسمارٹ فون یا کسی بھی ماڈرن گیجٹ میں. اب یہ جو سارے 12 کروڑ لوگ ہیں، یہ 12 کروڑ کے ہاتھ میں فون نہیں ہے، اور یہ دنیا میں جو اربوں کے ہاتھ میں، ارب ہاں لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کہہ لیجیے اسمارٹ فونز ہیں. یہ صرف فون نہیں، کمیونیکیشن کا سورس ہے، یہ ماڈرن میڈیا ہے، یہ ماڈرن میڈیمز ہیں جو اپنا کام اپنا آپ دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دنیا میں نئی ٹرمز اس نے متعارف کروائی ہیں. انفلوئنسر کا ورڈ نہیں ہوتا تھا، آ گیا. یوٹیوبر کا ورڈ نہیں ہوتا تھا، آ گیا. ٹک ٹاکر کا ورڈ نہیں ہوتا تھا، آ گیا. اوپینین میکرز ایک نئی طرح کے پیدا ہوئے جنہوں نے بتایا کہ ہماری رائے جو ہے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ آئے ہیں جن کی اتنی فالوئنگ ہے، اور ان کی فالوئنگ کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ کو پکڑتے ہیں، وہ پروڈکٹ کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ہے، دنیا ٹکٹ کی طرح اس کو خریدنے لگ پڑتی ہے اور اس سے مستفید ہونے لگ پڑتی ہے. یہ جو ایک نیا زمانہ اور نیا دور شروع ہے، اس نئے زمانے میں سیل فون ہی آپ کا بینک بن چکا ہے. سیل فون آپ کی آئیڈینٹی ہے. کامن ہے، باہر تو میں نے دیکھا ہے لوگ ایپل سے پے کر رہے ہوتے ہیں فون سے، اور جس ڈیوائس ایسے ٹچ کرتے ہیں پے ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. پاکستان میں ہم تھوڑا سا کم یوز کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہم لوگ بھی کیش کون رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے سیل فون میں آپ نے سارا کچھ رکھا ہے، تمام فائلیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ای پیپرز رکھے ہوئے ہیں. آپ دنیا میں کہیں ٹریول کر رہے ہیں، جس آپ کے ہاتھ میں ایک جیب میں فون ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو دنیا کا ہر دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. مثال لیجئے، آج فرض کیجئے پاکستان سے کو فلائی کرتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے، اور اس کے پاس ایک فون ہے، اور فون کے ساتھ وہ اس کے پاس گولڈن ویزا ہے یا وہاں کا ویزا ہے، تو جسٹ وہ اپنا فیس دکھاتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں دبئی کے. بالکل ایک جدید زمانہ آ گیا نا، ہو چکا ہے ایسا. اور اس کے بعد وہ کہیں پے کرنا چاہتا ہے، فون آگے کرتا ہے، پے کر دیتا ہے. تو اب دیکھیے کہ ساری دنیا
بدل گئی جدید ہونے کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. اب جو قدیم تھی چیزیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ یا تو کسی شوقین نے رکھی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے کسی کے پاس پرانا 3310 ہو, وہ شوقین ہو, اس نے رکھا ہو, میوزیم میں پڑا ہو کچھ, ٹھیک ہے جی. تو گراموفونز ہوتے تھے میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں, یا شوقیہ کسی نے رکھے ہیں. فوکسی گاڑی ہوتی تھی, کسی نے شوقیہ رکھی ہوگی. ایف ایکس کسی نے شوقیہ رکھی ہوگی. آج دنیا اتنی تیزی کے ساتھ بدلی ہے کہ آپ مثال لیجئے, ایک ماڈرن گاڑی, ایک ہیول استعمال کر رہے ہیں فرض کر لیجئے, جو کہ بڑی اچھی وہیکل ہے, تو وہ اتنی جدید ہے کہ اس کا مقابلہ پرانی سوزوکی مہران یا شراڈ کے ساتھ آپ کر ہی نہیں سکتے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا, ہماری آج بھی یاد ہے ٹین ایج کا ٹائم 90s کا ہے, تو ہمارے انکلز بڑے بوڑھے ایک گاڑی کا نام لیتے تھے 86 کرولا. اچھا, ہاں یہ بھی کوئی گاڑی تھی, میں نے 86 کرولا, یعنی وہ ماڈل 86 تھا بیسیکلی. کرولا کا جو ماڈل تھا, اس کے بعد یہ جی ایل آئی اور ایکس ایل آئی اور ساری گاڑیاں آئیں, تو 86 کرولا جو تھی, لوگ 86 کرولا کو سنبھال کے رکھتے تھے, اس کا اپڈیٹ رکھتے تھے اور کہتے تھے فلانے کو 86 کرولا. یہ بڑا ایک نام لیا جاتا تھا. آج آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جو ماڈرن گاڑی ہے وہ اپنی لین خود کنٹرول کرتی ہے, وہ اپنے ٹریک پہ رہتی ہے, اس پہ کروز لگاتے ہیں, آپ ایزی ہو کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کا جو سسپینشن ہے وہ اتنا کمفرٹیبل ہے. یہ میں کامن گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں, میں ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا, میں مرسیڈیز کی بات نہیں کر رہا, میں بی ایم ڈبلیو کی بات نہیں کر رہا, میں ٹیسلا کی بات نہیں کر رہا, میں اوڈی کی بھی شاید بات نہیں کر رہا. میں عام گاڑی جو لوگوں کے استعمال میں ہے, اس میں کافی کا کپ آپ رکھتے ہیں اور آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کافی گرتی نہیں ہے, اسپیل نہیں ہو سکتی. یہ کمال ہے یہ ٹیکنالوجی ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہونے کا. اب ہوا کیا کہ 2023 جیسا بھی تھا اس کو سمجھیے, 24 جیسا بھی تھا, 23 تھا, 24 تھا, پرانے کوئی بھی سال تھے, آپ نے یہ 25 میں جب آپ انٹر ہوئے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے سال سے جو نیا ایک ورژن ہے آپ کا, نیکسٹ لیول آپ کا, you should be a new version of yourself. یعنی کہ اگر 2025 شروع ہو گیا ہے اور آپ نئی ڈاکٹر عبیرہ بابر نہیں ہیں اور میں نیا قاسم علی شاہ نہیں ہوں, یا ہمارے سننے والے نئے نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں بدلا. اب وہ نئے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے نا وہ ہے سوچ بدلے گی. بالکل. اگر آپ کی سوچ بدلی ہے, اگر آپ کا نظریہ بدلا ہے, اگر آپ کا کانسیپٹ بدلا ہے, اگر آپ کے اندر کوئی ادھر تبدیلی آئی ہے, تو آپ سمجھ جائیے کہ انقلاب آ گیا. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, اگر آپ اندر سے نہیں بدلے, آپ کی سوچ نہیں بدلی, آپ کی عادات نہیں بدلی, آپ کے نظریات نہیں بدلے, آپ کے بیلیفز چینج نہیں ہوئے, آپ کا نالج چینج نہیں ہوا, آپ کی عادات نہیں بدلی, اور یہ سارا کچھ نہیں بدلا, اس کا مطلب ہے آپ نہیں بدلے. اور یہ بدلے کا مطلب صرف کپڑے بدلنا نہیں ہے, صرف گاڑی بدلنا نہیں ہے, سیل فون بدلنا نہیں ہے, اپنا گھر بدلنا نہیں ہے. وہ اندر سیلف بینگ جو اصل ذات ہے آپ کی, اگر وہ نہیں بدلی تو پھر کچھ بھی نہیں بدلا. اور جیسے ہی وہ بدلتی ہے تو یاد رکھیے گا وہ ایک نئی آنکھ ملتی ہے, اور اس نئی آنکھ کی وجہ سے آپ نئے انداز سے دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز. بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ضرور, دنیا میں جو نیو ایئر ریزولوشن ہے اس کو بڑا ایک وہ بڑا رہتا ہے. اب کسی زمانے میں تو صرف اس پہ ایسے پوئمز اس طرح کی چیزیں تھیں, لیکن لٹریچر میں اس طرح کی چیزیں, نیا سال آیا, نئی امنگ آئی, نئی سوچ آئی, لٹریچر میں ملتے تھے. لیکن دنیا میں انفلوئنسرز, یوٹیوبر نے, اور یہ جو رائے رکھنے والے ٹرینرز ہیں, اسپیکرز ہیں, انہوں نے نا جیسی سال ختم ہونے والا ہوتا ہے یہ کہتے تھے پچھلے سال سے سیکھیں اور نئے سال میں انٹر ہو. بالکل. تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں ویڈیوز اس وقت اویلیبل, کورسز اویلیبل ہیں. میں ہر سال جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو میں کورس کرواتا ہوں, اور نیا سال اب شروع ہو گیا, پہلے ہم فزیکل کرواتے ہیں, پھر آن لائن اویلیبل ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹا, سارا مٹیریل کہہ لیجیے پی ڈی ایف فارم میں, ایکٹیویٹیز, سیشن, وہ تمام کی تمام چیزیں ہم یو لرن پہ رکھوا دیتے ہیں. یو لرن ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ رکھوا دیتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بڑے بڑے نام ہیں. چند دن پہلے میری بڑی لاڈلی بہن ہے رابی پیرزادہ, اس نے اسپیشلی ویڈیو بنائی کہ پچھلے سال کا اس نے کورس کیا اور اس کو کتنا فائدہ ملا پورے سال میں, اور پروفٹ کہاں گئے, کام کہاں ترقی کیا, کیا کیا نئے موقع ملے. صرف کیا ہے اس ٹریننگ کی وجہ سے. ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. تو اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جب نیو ایئر ریزولوشنز بنائے جاتے ہیں, تو نیو ایئر ریزولوشن آپ کسی ٹرینر کے ذریعے بنائیں, کسی اسپیکر کے ذریعے بنائیں, کسی کلاس میں بیٹھ کے بنائیں, کسی کتاب کو پڑھ کے بنائیں, کسی ویڈیو کو سن کے بنائیں, یا پورا کورس اٹینڈ کریں, یا آن لائن کورس اٹینڈ کریں. تو ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے 95% لوگ صرف 15 جنوری تک اپنا کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. ہاں, یعنی پلان بنتا ہے کہ بس میں نے انقلاب لے آنا ہے,
15 जनवरी के बाद उसके बाद कुछ भी नहीं होता, पुरानी 2024 वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है शाह साहब। ये जो आदत है ये किसी एक इंसान में नहीं होती, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप एक गोल बना लेते हैं, लिख लेते हैं, सोच लेते हैं और उस गोल को बहुत सारे लोगों को बता भी देते हैं, तो आपको वो जो डोपामीन मिलना होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलनी होती है, वो आपको मिल जाती है। इसीलिए 15 दिन बाद आप वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन शाह साहब मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरह से 2025 को मेंटेन रखने के लिए टीचिंग्स, ट्रेनिंग्स इज सो इम्पॉर्टेंट। हम बहुत से लोग जो पीछे रह जाते हैं ना, वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपने आप को अक्लेकुल समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कुछ मजीद सीखने की जरूरत नहीं है। तो इस पे रोशनी डालें। देखिए, इस पे सबसे ज्यादा काम कि हम किसी काम को शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, हाँ। इसके पीछे सबसे ज्यादा काम एक किताब में मौजूद है। उस किताब का नाम, आज की पहली किताब बता रहा हूँ, उस किताब का नाम है द टिनी हैबिट। द टिनी हैबिट, टिनी का मतलब है छोटी, स्मॉल नहीं, स्मॉल से भी एक वर्ड है, उससे भी छोटी, छोटी सी, बिल्कुल पिदी सी, ठीक है ना। पिदी वैसे वर्ड जो उर्दू में यूज होता है, बहुत छोटी सी, वो पिदी सी या छोटी सी या टिनी जो है एक आदत आप अपनाते हैं, उस छोटी सी आदत से एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, जिससे फिर आप बड़े काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम छोटा सा काम पंक्चुअल रेगुलर होके नहीं करते। जब हम छोटा सा काम नहीं करते पंक्चुअल रेगुलर होके, तो फिर बड़े काम भी हमसे नहीं होते। बिल्कुल। सो ये कमाल है कि आप कोई भी काम जो आपने फर्स्ट जन से सेकंड जन थर्ड जन इन डेज में शुरू किया, मेहरबानी करके मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, उसको 15 जनवरी क्रॉस कीजिए किसी तरह। हाँ। और इसमें आसानी आपको मिल सकती है, आप कोई कोर्स अटेंड कर लीजिए। और आज के मेरी बातचीत में इसकी अगर वीडियो अलग से कहीं जाएगी तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मेरी टीम जो है वो डिटेल्स बताए कि यू लर्न पे कहाँ कोर्स पड़ा है, कैसे बुक करवाना है। और ये यकीन कीजिए डॉक्टर साहबा कि हमने ये कोर्सेज, ये चीज़ें लाखों रुपए में सीखी। पता नहीं किस किस मुल्क जाके किस किस ट्रेनर कितनी किताबें पढ़ के फिर ये कोर्स डिजाइन किए, जाहिर है इसी फिर तरह प्रैक्टिस से करना शुरू किया, फिर इससे दुनिया को फायदा शुरू। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये कोर्स 2023 में 1000 लोगों ने किया मुझसे। अच्छा, 1000 लोगों ने 2023 में। 24 में ये तकरीबन 870 लोगों ने अटेंड किया। 870 फिजिकल, ऑनलाइन। अभी तक ये फिजिकल इस दफा 100 को हमने करवाया और ऑनलाइन हम चाह रहे हैं कि 2000 लोग रजिस्टर्ड हो जाएं। वाओ। यानी 2000 से ज्यादा नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमारी डोमेन, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि 2000 लोग इससे फायदा उठाएं और ये मैसेज और खैर जो है वो कहां कहां तक पहुंचेगी इसके जरिए। बिल्कुल इसी तरह से है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं, सो दे आर मोटिवेटेड। अब नया साल, न्यू वो होता है, न्यू ईयर न्यू मी, और जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं वो आप तभी कंप्लीट कर पाते हैं जब आपको पता हो कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। बातें करना, गोल्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए डेफिनेटली आपको किसी मेंटर की ज़रूरत रहती है। अच्छा शाह साहब, बहुत सारे लोगों को 2024 में भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहा है। अब वो उन चैलेंजेस की वजह से एक इंसान में खौफ भी पैदा हो जाता है। किस तरह से पुराने चैलेंजेस और लॉसेस को, उन खौफों को जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, उसको किस तरह से कोप करते हुए 2025 में एक उम्मीद की किरण लेकर आगे बढ़े इंसान? अच्छा देखिए, सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना, वो ये है कि आप पहले खुद को जानें। ये जो सेल्फ डिस्कवरी है, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, ये सेल्फ डिस्कवरी गोल्स बनाने से ज्यादा जरूरी है। यानी आप जैसे ही खुद को ढूंढते हैं, खुद को तलाश करते हैं और आपको पता लगता है कि जी ये मेरा काम है और ये मैंने काम करना है, तो उसके बाद आपके लिए रास्ते इतने आसान होते हैं। यानी आप देखिए, जितने सूफिया इकराम, अहले तसव्वुफ है और बिलखुसूस सूफी शायर है, वो कहते हैं अपने अंदर जाती मार। अपने अंदर जाती मार का मतलब क्या है कि पहले तुम खुद को ढूंढो। जब तुम खुद को ढूंढोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या हूं। जब पता लगेगा मैं क्या हूं तो पता लगेगा मेरा टैलेंट क्या है। जब अपने टैलेंट का पता लगेगा और अपनी वीकनेस का पता लगेगा, फिर आप नए गोल सेट करोगे। जब वो गोल सेट करोगे तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। सो इंपॉर्टेंट है खुद की तलाश, खुद को ढूंढना और उसके बाद फिर गोल सेटिंग करना। दैट्स रियली ट्रू कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में ही नहीं पता होता। हम गलत डायरेक्शंस में इसीलिए जा रहे होते हैं क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं वो ही प्रॉपर सेट नहीं होते। हम कुछ सोच लेते हैं कि हम ये अचीव करेंगे, लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और फिर नाकामी अगर हमें देखनी पड़ती है तो फिर हम किस्मत को कोसते रहते हैं। अच्छा शाह साहब, ऐसे लोग जो हर टाइम किस्मत को कोसते रहते हैं, उन्हें ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ भी आना चाहिए। आप क्या मोटिवेट करेंगे उन लोगों को जिन्होंने 2024 रोते धोते गुजार दिए? कुछ तो जिंदगी में पॉजिटिव हुआ होगा, अब 2025 में क्या करें? किस्मत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता।
اور تقدیر اچھی اور بری تقدیر پہ تو ایک مومن کا ایمان ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن دیکھیے صرف تقدیر نہیں ہے, آپ کو اختیار کا دائرہ ملا. دو دائرے ہیں زندگی میں, ایک اختیار کا دائرہ, ایک تقدیر کا دائرہ. یہ دونوں کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات تقدیر حاوی آتی ہے, یعنی آپ پہ دائرہ جو صرف اور صرف تقدیر کا دائرہ وہ حاوی آ جاتا ہے. تو اس وقت تو بے بسی ہے, آپ نے جو اللہ کی مرضی ہے اس کو بس دیکھنا اور قبول کرنا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو میری مرضی ہے اگر تم اس کو خوش دلی سے قبول کرتے ہو تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا ہوں جو تمہاری چاہت ہے. ایک میری چاہت ہے, ایک تمہاری چاہت ہے, حدیث قدسی ہے. اچھا اب آ جاتا ہے اس کے بعد کہ جو اختیار کا دائرہ ہے وہ کیا ہے. اختیار کا دائرہ ہے کہ آپ با اختیار ہوتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں, اس کا حساب اللہ نے آپ سے لینا ہے. یعنی آپ جیسے ہی ڈھونڈتے ہو, تلاش کرتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تو پتہ لگتا ہے بڑے کام ہے جو میں کر سکتا ہوں. لائک سب سے پہلے اگین سوچ بدلی جا سکتی ہے, پھر کیا عادت بدلی جا سکتی ہے, پھر کیا نظریہ بدلا جا سکتا ہے, پھر کیا علم حاصل کیا جا سکتا ہے, پھر کیا ایکشن کیا جا سکتا ہے, پھر کیا پیشنیٹ رہا جا سکتا ہے, پھر کیا اچھی کمپنی اختیار کی جا سکتی ہے, پھر کیا کوئی خیر کی کتاب پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ اتنے کرنے کے کام ہے. اب یہ کام آپ کرتے ہیں تو انڈائریکٹ آپ کا فیوچر خود ہی بدل جاتا ہے. اب ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا, بڑا پیارا واقعہ. بلکہ ایک شخص گیا وارن بفے کے پاس, جو کہ دنیا کا ریچسٹ انسان رہا. تو اس کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں. اب اماؤنٹ نہیں بتائی لیکن بتایا پیسے تھوڑے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ انویسٹ کیے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. میں کہاں انویسٹ کروں, یعنی پیسے یہیں تھوڑے. ہوتا ہے نا بندہ لے کر آتا ہے 5 لاکھ ہے 10 لاکھ ہے, میں کہاں کروں. وہ کہتا ہے فائلیں خرید لو, پراپرٹی میں انویسٹ کر دو. اس نے کہا پیسے تھوڑے ہیں, میں کہاں انویسٹ کروں. تو وارن بفے نے کہا کہ اگر پیسے تھوڑے ہیں تو تم کتاب خریدو. کتنی بڑی بات ہے. ایک آپشن ہے, اگر ہو سکتا ہے کسی دانشور, کسی اسکالر, کسی ٹرینر, کسی اسپیکر کی ورک شاپ میں بیٹھ جاؤ, اس کی ٹکٹ خرید لو. اگر اس سے بھی تھوڑے ہیں, اگلی بات بڑی امپورٹنٹ, اس سے بھی تھوڑے ہیں, تو پھر 2 کپ چائے کے پیسے ہیں. تو اس نے سارا لایا, ہاں جی ہیں. تو کہنے لگا وارن بفے کہ 1 کپ خود پیو اور 1 کسی عقل والے کو پلا دو, تاکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس سے وزڈم سیکھیں گے. اس سے جو وزڈم ملے گا, یعنی اس چائے کی پیالی کے بدلے میں جو تمہیں وزڈم ملے گا, وہ ورتھ اٹ ہوگا کہ تم نے رائٹ انویسٹمنٹ کر دی. اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے, کتاب, کلاس روم اور پھر کسی صاحب عقل, صاحب دانش کی کمپنی میں بیٹھنا, اس سے جو ملتا ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ انمٹ ہوتا ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے زندگی میں کہاں کہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاہ جی کہ اگر کوئی بہت اچھے اور فیمس اور سکسیسفل لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تو شاید وہ اس کو کسی بھی اور مین سے اس کو بہت ساری چیزیں لے کر دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ایسے لوگ بھی انہی لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, جو وزڈم فل ہونا چاہتے ہیں, پھر ہی وہ اپنا وزڈم بھی شیئر کرتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی وہ لوگ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہی آپ کا گروپ رہتا ہے اور وہی آپ کو ڈیفائن بھی کرتا ہے. اچھا شاہ صاحب, پرسنل گروتھ کی اگر بات کی جائے, پرسنل لیول پر خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, ان کو آپ کون سے ایسے کچھ چند پوائنٹس بتانا چاہیں گے کہ وہ پرسنلی اپنے اندر ضرور ایڈ آن کریں تاکہ ان کی جو 2025 کے گولز ہیں وہ اچھے. اچھا دیکھیں, 2024 سے سیکھا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز پرسنلی آپ نے کیا سیکھا, آپ نے اپنی غلطیوں سے کیا سیکھا, آپ نے اپنے بلنڈر سے کیا سیکھا. وہ کانشیس تھے, آپ نے انکانشیسلی کیے, شعوری غیر شعوری طور پہ. جتنے بلنڈر تھے 2024 کے, آپ کا ٹائم کس چیز نے ضائع کیا, آپ کیا کرتے رہے, آپ کے گولز کتنے کلیئر تھے. پہلے اپنا آڈٹ تو کریں نا کہ 2024 کے شروع میں کہاں کھڑا تھا اور 2024 کے اینڈ پہ یعنی 25 شروع ہوا تو میں کہاں کھڑا ہوں. 1 سال کا جب آپ گیپ نکالتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہیں ہیں جہاں تھے, تو نئے سال کچھ نہیں ہونے والا, تو آپ وہی رہیں گے. پھر مہربانی فرما کے اپنے آپ کو بدلیں, اور اپنے آپ کو بدلنے کا شروع میں نے کلیہ بتا دیا. ایک میں ٹرک بتا دیتا ہوں, ایک ایسا ٹرک بتانے لگا ہوں جو کوئی بھی شخص ہمارا سننے والا اگر استعمال کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. وہ چھوٹا سا ٹرک کیا ہے, منترا کہہ لیں, ہندی میں منترا کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. منترا کیا ہے؟ منترا بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کر سکیں, اپنے سے بہتر انرجی والے لوگوں میں اٹھے بیٹھے. اب میں سنانا چاہوں گا کہ کیونکہ ڈاکٹر ویرا بڑی جینیس ہے, یہ بتاتی نہیں ہے, خود تو نہیں کہے گی, میں تو کہوں گا کہ میرا بچہ ہے اور بڑا تابعدار بچہ ہے. پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب اکٹھے کہیں بیٹھے ہوئے تو ہم بات کر رہے کسی فیمیل کے حوالے سے, وہ ہماری سرکل میں تھی اور ان کی شادی نہیں ہو پا رہی. تو ان کا اکثر گلہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اچھا لڑکا نہیں ملتا, اور انتہائی خوبصورت, انتہائی ان کی بہترین پرسنالٹی ہے اور بڑی ہی وہ اوبیڈینٹ ہے, پڑھی لکھی ہیں. تو میں ایسی سوچ رہا, یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ یار ایسا کیوں نہیں ہو رہا, تو ایک دم ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی کمال کی بات کی کہ شاہ صاحب ان کا سب کچھ ٹھیک ہے, ان کی انرجی نیگیٹو ہے.
وہ چوز ہی غلط لوگوں کو کرتی ہے. وہ نیگیٹو انرجی اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے غلط لوگوں کو چوز کرتی ہے. Exactly. بندہ وہ خود ٹھیک ہے, سوچ پہلے لیا ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ ہونا ہی, سیلف پٹی میں رہنا, یا سم ٹائم گلا شکوے کی عادت ہے, یا ناشکرا پن ہے, یا کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی اپنی انرجی نیگیٹو ہوئی ہے. جب آپ کی اپنی انرجی نیگیٹو ہوتی ہے تو پھر آپ کو جو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں وہ بھی نیگیٹو فورسز ہی اٹریکٹ کرتی ہیں. تو سارے شہر کے فراڈی ہے, سارے 2 نمبر لوگ, سارے نوسر باز, وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی اپنی انرجی نیگیٹو ہے. لیکن اگر آپ کی اپنی انرجی پازیٹیو ہے, آپ کا آئی کیو ایوریج ہے, آپ بہت زیادہ محنتی نہیں ہے, آپ کے پاس عقل نہیں ہے, بہت علم نہیں ہے, لیکن انرجی پازیٹیو ہے, تو بہترین زمانے کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے ہاتھ ملائیں گے. اور بقول واصف علی واصف صاحب کے, میرے پیر و مرشد, آپ فرماتے تھے آدھی تقدیر ہمارے ہاتھ پہ لکھی ہوتی ہے اور آدھی تقدیر جو ہے وہ جس سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اس کے ہاتھ پہ. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت. شاہ صاحب نے نا بریک پر جانے سے پہلے ہمیں نوٹ دے دی ہے, اس کو آپ آگے بھی کنٹینیو رکھیے گا. میری بات قاسم علی شاہ پر. ہم ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2025 کی شروعات کیسی ہونی چاہیے اور اس میں آپ کے گولز کیا ہونے چاہیے, اور وہ مختلف زندگی کے پہلو جن میں آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم شاہ صاحب سے سوالات کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب, اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں خصوصی طور پر, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گول اورینٹڈ جو ہے صرف مرد حضرات ہی ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, خواتین 2025 کے لیے گول سیٹ کیا کریں, اور کون کون سی خواتین گول سیٹنگ کر سکتے ہیں؟ اچھا, ایک بڑا نا اچھا کام میری ٹیم نے کیا ڈاکٹر صاحبہ. چند دن پہلے جتنے لیکچرز میرے بیٹیوں کو امپاور کرنے کے حوالے سے, وہ سارے لیکچر نکالے, اچھا, اس کی کوٹیشنز, اس کے نوٹس, اس کے کی پوائنٹس کو لکھا, اور لکھنے کے بعد ہماری ٹیم میں ایک بڑی قابل خاتون ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ عظیم, انہوں نے اس کی اردو کو ٹھیک کیا, اور وہ سارے وومن امپاورمنٹ اور بیٹیوں کو, بہنوں کو امپاور کرنے کے جملے وہ ان قریب سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ نظر آئیں گے. اس کی وجہ تھی, اچھا, وجہ یہ تھی کہ میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ یورپ میں کہیں پائی جاتی ہے. تو وہاں جب میں نے کام شروع کیا, آپ کو پتا ہے پاکستانی سوسائٹی میں بہت حسد ہے, اتنا حسد ہے کہ کسی مہربان نے ای میل کی اچھا, اس یونیورسٹی والوں کو, اور ای میل کر کے اس ای میل میں کہا کہ قاسم علی شاہ صاحب کو آن بورڈ نہ کریں, ماشاءاللہ, کیونکہ یہ وومن امپاورمنٹ کے خلاف ہیں, یہ عورت کو کام کرتا نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے انہیں کہا خدا کا نام ہے, میری گھر والی جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت اس کی ہے, وہ بھی سائیکالوجسٹ ہے, وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن دے رہی ہے. میری فیملی, میری بیٹی آپ مانور کو آپ کو بتاؤں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ اوپن ہے. پھر میرا بڑا پیارا دوست ہے یاسر شامی, ایک دفعہ اس کی برتھ ڈے میں آیا تو مانور کے ساتھ اس کی بھی پکچرز ہیں. مانور اتنی اچھی اسکیچنگ کرتی ہے اور وہ ایک پراپر پلان بنا رہی ہے بزنس کا, ینگ چھوٹی سی بچی. تو میں اگر خلاف ہوں فیمیل کے کام کرنے کے حوالے سے, تو میں اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو تو لاؤ نہ کروں. تو میرے اس دوست نے, جو اس یورپ کی یونیورسٹی کے چیپٹر کا ہیڈ ہے, اس نے کہا کہ شاہ صاحب فوری طور پہ 2 کام کریں آپ. ایک وہ تمام لیکچرز کے لنک دیں, پھر جو آپ کی سینگز ہیں اور جملے ہیں وہ دیں, اور تیسرا اس پہ اگر آپ کے کچھ بلاگز لکھے ہوئے ہیں تو وہ مہربانی فرما کے آپ وہ بلاگز بھی پہنچا دیں ہم تک. وجہ کیا ہے, لوگ اتنے نیگیٹو ہیں اور اتنی ایک کہہ لیجئے وہ کانسپیرنسیز کو ایکٹیو کرتے ہیں کہ جھوٹ بنا کے گھڑ کے وہ آگے منتقل کر دیتے ہیں. آپ اتنا ٹائم خواتین کو امپاور کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, اور کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے, کسی کے پاس اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اچھا, اب یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مرد کی نسبت عورت کو مضبوط ہونا چاہیے. جب ایک فیمیل مضبوط ہوتی ہے, اور فیمیل مضبوط کوماز میں کر دیجئے, اس مضبوطی کو میں نے ڈی کوڈ کرنا ہے. بالکل, یہ میں ڈولے بنانے کی بات نہیں کر رہا کہ وہ صرف ڈولے بنا کے بیٹھ جائے, یہاں جناب 6 پیک بنے ہو, صرف یہ نہیں بات کر رہا. میں بات کر رہا ہوں مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم ہو, اس کے پاس شعور ہو, اس کے پاس سمجھ ہو, اور سب سے بڑھ کے اس کے پاس ایک ویژن ہو. کیونکہ مرد صرف کماتا ہے, گھر چلتا ہے, عورت کی تربیت سے نسل بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا تعلق گجرات سے ہے, میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا جاؤں. جو میرے دادا کی مدر ہیں, ہمارے وہاں پر ٹرائبز ہیں, ٹرائبز کو, قبیلوں کو ال کہتے ہیں. ہماری لینگویج میں, پنجابی لینگویج میں, گجرات کی لینگویج میں ال کہتے ہیں. ال مین ٹرائب, کس کا کون سا ٹرائب ہے, ٹھیک ہے جی. تو جو میرے دادا کی والدہ کا ٹرائب ہے, دادا کی والدہ یعنی میری پڑ دادی ہوئی نا, ان کا جو ٹرائب ہے وہ مولم ہے, یعنی اس فیملی میں ٹیچرز تھے. اچھا. اور جو میرے دادا کا ٹرائب ہے وہ قاضی ہے.
وہ جسٹس. اس زمانے میں یہ اس طرح کی عدالتیں نہیں تھیں اور اس زمانے میں اس طرح کو بھرتیاں تو نہیں تھی 100-150 سال پہلے. سو یہ دونوں ٹرائبس کے ایک کا لڑکا ایک کی لڑکی شادی ہو گئی تو ہماری نسل میں ہم کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہمیں جینز میں گفٹ ہو گئیں, ایک ایجوکیشن ٹیچنگ اور دوسرا جسٹس انصاف کرنا یا حقدار کو حق دینا. اب کمال یہ تھا کہ میرے جو گرینڈ پا تھے وہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ شامل تھے, پھر آزادی ہوئی. آزادی کے ٹائم پہ نان کمیشنڈ آفیسرز کے پاس آپشن تھی کہ وہ اگر چاہیں تو کمیشنڈ ہو جائیں. اچھا. اور انفینٹری میں, اٹلی میں کسی میں چلے جائیں تاکہ وہ ترقی کر سکیں. میرے دادا نے معذرت کر لی, انہوں نے کہا جی میں نے نان کمیشن رہنا, میں نے ٹیچنگ نہیں چھوڑنی, کیونکہ وہ ای ایم ای کے ٹیچر تھے, الیکٹریکل میکینیکل انجینئرنگ کے ٹیچر تھے. تو جب وہ ریٹائر ہوئے 1972 میں تو وہ صرف صوبے دار میجر تھے, اور ان کے ساتھ جنہوں نے کیڈر چینج کیا یا جنہوں نے کوئی انفینٹری جوائن کی وہ بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے. تو میرے دادا کا پیشن ٹیچنگ کے ساتھ ایسا تھا, یعنی جینز میں ٹیچنگ تھی, کیونکہ مدر جو تھی اس کے جینز جو تھے وہ ٹیچر والے تھے. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک نسل آج دیکھیں نا, وہ اللہ غریق رحمت کرے میری پڑدادی کو, انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کا جو پڑ پوتا ہے وہ کبھی کسی ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے ان کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوگا کہ اگر ایک عورت پڑی ہوتی ہے تو اس کی نسل پوری کی پوری تیار ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنی گہری اور کتنی ایک اوریجنل بات ہے. یو آر سچا واقعہ سنا رہا ہوں. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور دنیا کی تاریخ کا واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ واقعہ جو ہے وہ سکھ ہسٹری کے ساتھ جڑتا ہے. رنجیت سنگھ جو تھا نا, اس کے ایڈوائزرز تھے, اس میں سے ایک ایڈوائزر تھا جس کو میرا خیال وینچورا کہتے تھے. وینچورا یہ جرنیل تھا اور بڑا ذہین تھا, غالباً فرینچ تھا یا یہ جرمن تھا. تو ایک دفعہ یہ ونچورا بیٹھا ہوا تو اس نے رنجیت سنگھ نے اس سے مشورہ لینے کے لیے پوچھا کہ میں اپنی نسل پہ کیا احسان کر سکتا ہوں, کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں اپنی سکھ قوم پہ, سکھ نسل پہ کوئی احسان کر دوں. تو وینچورا نے اس وقت ایک بات کہی, اس نے کہا کہ آپ راجا ایک کام کیجئے, آپ اپنے تمام کی تمام نسل کی فیمیلز کے لیے ایجوکیشن لازم کر دیں. تو یہ سب سے بڑا احسان کسی بھی صورت انہوں نے حاصل کرنی ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بیٹا ہے, وہ کوئی بھی ہے, وہ ایجوکیشن حاصل کرے گا. آج نتیجہ میں بتاتا ہوں, میں نے دنیا کے 29 ملک دیکھے, میں نے دنیا میں کہیں سکھ بیکاری نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو بتا دیں, سننے والوں نے دیکھا ہو تو بتا دیں, سکھ بیکاری آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ سکھوں کا کمال ہے کہ سکھ جو ہیں ان کی نانی دادی اس طرح سے پڑی تھیں رنجیت سنگھ کے ٹائم سے کہ انہوں نے نسلیں کھڑی کر دیں. اور یہ بڑی میں معذرت کے ساتھ یہ میں بات کروں کہ ہم لطیفے بنا لیتے ہیں اپنے سکھ بھائیوں پہ, بالکل غلط کرتے ہیں. انتہائی ذہین قوم, انتہائی ان کے اندر جذبہ, اور سب سے میں بڑی بات بتاؤں کہ وفاداری میں, کمٹمنٹ میں, اپنی ملک کے لیے جان دینے میں, اپنی دوستی کے لیے بہادری میں آپ کو سکھ قوم جیسی قوم نہیں ملے گی. یعنی کہ سکھ جو ہیں وہ اتنے ان کے بریو نروز ہیں کہ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو تاریخ میں سے دے سکتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. مثلا میں کریکٹر کا نام لے لیتا ہوں جو میرا بڑا ہی فیورٹ ہے. اب وہ کریکٹر جو ہے نا اس کو لاہور میں پھانسی دی گئی ہے, اور یہ جو شادمان چوک ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پھانسی دی گئی. اس کا کریکٹر کا نام ہے بھگت سنگھ. اب جو بھگت سنگھ ہے وہ آپ کی ہسٹری کا اتنا بڑا لیجنڈ ہے, اتنا بڑا ہیرو ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے بھگت سنگھ والا جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہندوؤں کا ہیرو ہے یا سکھوں کا ہیرو ہے یا مسلمانوں کا ہیرو ہے. یہ وہ ایک آزادی کی جنگ تھی جس میں مسلمان سکھ ہندو سارے شامل ہو رہے تھے. اور بھگت سنگھ پہ کتنی موویز بنی ہوئی ہیں, کتنے ڈرامے لکھیں گے, کتنا لٹریچر اویلیبل ہے, کتنی کہانیاں کتنے گانے ہیں, رنگ دے بسنتی. بیکاز ونس اے ہیرو از اے ہیرو, پھر وہ تاریخ میں تو ہیرو بن گیا نا. ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا پکڑ کے, اور بڑے کریکٹرز ہیں. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ سارے کے سارے, اور میرے اپنے سرکل میں کتنے ایسے مطلب کہہ لیجئے جو میں انہیں کہوں گا دوست ہیں میرے جو سکھ ہیں. مثلا یہ منسٹر ہمارے ہیں جو اقلیتوں کے منسٹر ہیں, سردار صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, وہ بڑا پیار کرتے ہیں. اور میں کبھی جاتا ہوں کہہ لیجئے جو راہداری ہماری کوریڈور ہے کرتارپور, جتنی محبت اور عزت وہ فیملی دیتی ہے میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. میں کبھی سچا سودا جاتا ہوں, میں کبھی کہہ لیجئے ننکانہ جاتا ہوں, میں کبھی کسی جگہ جاتا ہوں, یہ دنیا میں باہر سکھ ملتے ہیں یار, اتنی محبت سے ملتے ہیں. ایسی کہہ لیجئے ان کی ایک مہمان نوازی کی مثالیں میری فیملی بڑی امپریس ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد کبھی بھی دیکھیں ایونٹس ہوتے ہیں یہاں پہ لاہور میں, جب بھی سکھ آتے ہیں ایک الگ ماحول بن جاتا ہے. کہیں پر کھانا کھانے جا رہے ہیں, بیکاز میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے کزن کی تھی منگنی لاسٹ منتھ, اور ہم لوگ تھے ایک بڑے معروف ہوٹل میں, اور وہاں پر آلریڈی سکھ جو تھے وہ مقیم تھے. نومبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا, اور یہاں پر جو ہے کافی
काफ़ी रश था सिखों का. अब मेरे कज़न की जो फैमिली है, मेरे मामू की, दे वर इनटू दिस कि हमने म्यूज़िक या इस तरह का कुछ नहीं करना. बट जब वहाँ पर वो सिख जो थे वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लड़की दुल्हन बनी हुई है और लड़का दूल्हा सा बना हुआ है, वो इतना खुश हुए कि वो डेलिबरेटली वहाँ पर आए. उन्होंने इतना प्यार किया, इतनी दुआएं, और उन्होंने लिटरली इतने वहाँ पर उन्होंने गाने गाए जिस तरह प्रॉपर टप्पे और उनका एक प्रॉपर होता है. हालांकि वी वर नॉट इनटू दिस, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे और इतनी मोहब्बत से कि वो जानते भी नहीं है लेकिन उनकी कितनी मोहब्बत है, कितना उन्स है. तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग खुद डिवाइड करते हैं. कोई भी कौम हमसे अलग या इस तरह से नहीं है कि कोई हमारे खिलाफ बन के बैठे हुए हैं. इंसान इंसान है. आप नहीं समझते शाह जी कि हम इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मेरी बात सुने, देखें जी, बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है. सादा प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद डिवीजन है मजहब की, अकीदों की, ये सारी जो दुनिया में पोलराइजेशन है. हमें इंसान की कदर इंसान होने की हैसियत से करनी चाहिए. मैं वापस उस टॉपिक की तरफ जाना चाहूँगा जहाँ से हमने बात शुरू की थी. वो था कि खवातीन को एम्पावर करना. ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब. इसके बगैर आप नस्ल नहीं तैयार कर सकते. बिल्कुल. और मैं आपको एक और बात कहूँ कि मेरे आज भी, मैं जुमा पढ़ के आया और जुमे का खुतबा मैंने सुना. मेरे 45 साल की ज़िंदगी में शायद ही मेरे कानों ने कभी ऐसा खुतबा सुना हो जिसमें बेटियों को राइट्स देने की बात की गई हो. हालांकि दीन के सख्त काम है कि अपनी विरासत में अपनी बेटियों को भी आपने शामिल करना है. उसका नतीजा क्या है? सारा कब्जा कर लेते हैं बेटे, सारा कब्जा कर लेते हैं बड़े, सारे कब्जे कर लेते हैं, बेटी महरूम रहती है. और जस्टिफाइड हम कैसे करते हैं? जी हमने बेटी को तो दे दिया था, जहेज दे दिया था, जहेज के टाइम पे हमने सारा कुछ जो देना, सोना दे दिया, चीज़ें दे दी. अल्लाह के बंदो, विरासत जो है ना वो शरीयत है. विरासत में शामिल करना शरीयत है. और विरासत में जब आप शामिल नहीं करते, वो बेटी कमज़ोर होती है. और जब वो कमज़ोर होती है तो फिर मुमकिन है ज़िंदगी में एक साइको, एक कमज़ोर और एक क्रिमिनल इंसान जिसके साथ उसकी शादी होगी, अल्लाह ना करे, वो फिर उसको ब्लैकमेल करता रहे. तो मेहरबानी फरमा के अपनी बेटियों को एम्पावर कीजिए. बेटी को एम्पावर करते हैं, पूरी नस्ल खड़ी हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह से है शाह साहब. लेकिन ख़वातीन की जब हमने बात की है ना शाह साहब, तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखते हैं, मेंटल वेलनेस के लिए बहुत काम हो रहा है. कोई भी आप देख लें, 2024 में भी मेंटल हेल्थ पर बहुत काम किए गए हैं पूरी दुनिया में. ख़वातीन की अगर खुसूसी तौर पर बात करें तो 2025 में अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो माफ़ करना चाहिए. हाँ, अपने आप को भी, लोगों को भी. देखें, दरगुजर करना, माफ़ करना, दूसरों को, सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है. ये जो हम दिल को लगा के बैठ जाते हैं, लेट गो नहीं करते, मिट्टी नहीं डालते, इससे काम ख़राब हो जाते हैं. वो तमाम के तमाम लोग, बड़ी अच्छी कल ना एक वीडियो थी, मैंने सुबह उठ के सुनी. वो वीडियो थी अपना, कल अपलोड हुई है गालिबन. वो थी डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की. अच्छा. यूट्यूब पे ये मौजूद है उनके चैनल पे. और वो थी कि एक बदबूदार जो सोच है या एक गैर ज़रूरी सोच है, उसको एलिमिनेट करना, उसको ज़िंदगी में से निकालना. उससे उन्होंने बड़ी शानदार मिसाल दी. उन्होंने कहा जो चूहा होता है ना, फ़र्ज़ करें घर में कहीं मरा पड़ा, तो जो भी घर में आएगा कि स्मेल है, तो वो कहीं किसी कोने खुदने मरा पड़ा, तो आप उसको निकालते हैं तो घर फिर क्या होता है, वो उसकी बदबू ख़त्म होती है, पाक हो जाता है घर. उन्होंने कहा इसी तरह आपके अंदर भी ना बाज़ औक़ात कुछ सोच, मुर्दा सोच पड़ी होती है, डेड सोच पड़ी होती है. और वो सोच किस शक्ल में होती है? बाज़ औक़ात वो कीना होता है, बाज़ औक़ात वो गिला होता है, बाज़ औक़ात हसद होता है, बाज़ औक़ात किसी के लिए नफ़रत होती है, बाज़ औक़ात आपने को पुराना वाक़या होता है जिससे साथ चिपकाया होता है, माजी की लाश होती है. वो इतनी बदबूदार हो जाती है और गल सड़ गई होती है कि जिसके नतीजे में आप जब भी कहीं बैठते हैं तो लोग कहते हैं यार इस बंदे का मज़ा कोई नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन नहीं है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ज़ात में माजी चिपका हुआ है. हाँ. वो जो माजी की सोच है, माजी का वाक़या है, माजी की आदत है, माजी का कोई गिल्ट है, माजी का कोई कीना है, वो चिपका हुआ है. और चिपकने की वजह से उसकी सारी जो ज़ात है वो बदबूदार हो गई है. तो जिस तरह घर में से वो मरा हुआ चूहा निकालते हैं और वो घर भी उसके बाद आप खुशबू करते हैं तो घर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, इस तरह अपनी ज़ात, अपने अंदर से भी हमें वो गिला शिकवा, शिकायत को, हसद को, कीना को निकाल के मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो डॉक्टर साहब वैसे भी बड़े भाई हैं और बड़े ही मोहतरम है और बड़े काबिल इंसान है, तो मेरा दिल किया कि चलें टीवी पे भी उनको अप्रिशिएट हम करें. बिल्कुल इसी तरह से है. लेकिन शाह साहब की जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आप हमारे साथ ही रहिए. मेरी बात कासिम अली शाह.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और हम 2025 पर बहुत सी गुफ्तगू कर चुके हैं कि हमने किस तरह से अपने आप को पर्सनली, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम देना है, मेंटल वेलनेस के लिए भी, खसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए शाह साहब ने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं कि किस तरह से वो अपने 2025 को बेहतर बना सकती हैं और अपने गोल्स को प्रॉपर करने के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर भी प्रॉपर वक्त दे सकती हैं। लेकिन शाह साहब, अगर हम अब ओवरऑल बात करें, बच्चों के लिए खसूसी तौर पर बात करें, वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जिनके बच्चे हैं, उनको पेरेंटिंग के लिए कौन से ऐसे जो चंद गोल्स हैं या कुछ तब्दीलियां हैं 2025 के तकाज़ों के मुताबिक कर लेनी चाहिए, वो कौन सी हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो है ना वो ये करना चाहिए कि जो नया साल है इसमें आप देखें ये दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। मैं चंद दिन पहले डॉक्टर साहबा गया, एक एसोसिएशन थी जो स्पेयर पार्ट्स वालों की, बदामी बाग में एसोसिएशन थी, वहाँ गया तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि बड़ी दुनिया ऐसी है जो आज भी सामान ट्रेडिशनल वे में बेच रही है, हालांकि ई कॉमर्स की दुनिया आ चुकी है। बिल्कुल। तो दुनिया इतनी तेज़ी के साथ बदल रही है। मैं मिसाल आपको दूंगा, लोकल में जैसे दुनिया में इंटरनेशनल है, अली बाबा है और इसी तरह अमेज़ॉन है। लोकल में एक वाइज मार्केट है और वाइज मार्केट इस वक्त छाई हुई है। बिल्कुल। हमजा मजीद साहब और हारून साहब और ये पूरी टीम इनको लेकर चल रही है। मैं इनके काम से बड़ा हैरान हुआ। तो मैं उनका जो कंट्री हेड था उसको साथ ले गया। जब उसने अपने काम से इंट्रोड्यूस करवाया बदामी बाग वालों को, जो कि स्पेयर पार्ट्स की सारी मार्केट है, वो हैरान हो गए। तो लोग मुझसे सवाल करने की बजाय सारे सवाल उनसे पूछे कि बताएं करना कैसे है। सबसे पहला काम करने का ये है भाई, जदीद हो और जदीद जमाने के मुताबिक सोचें, जदीद तरीके से काम करें, जदीद तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर आप रवायती तरीके से चल रहे हैं आप तरक्की नहीं कर सकते। तो आप देखें कि जो काम भी आप कर रहे हैं, मसलन मिसाल लीजिए, आप टीचर हैं लेकिन आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाना आता, आप तरक्की नहीं कर रहे। आप अगर फर्ज कीजिए न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी देनी नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकते। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग देते हैं और आपको ऑनलाइन काउंसलिंग देनी नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकते। सो एक मॉडर्न वे में, एक जदीद अंदाज से, जदीद तरीके से आप चीज़ों को ज़रूर सीखिए और अपनी सोच को जदीद कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है शाह साहब। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर कंफ्यूज होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि हम जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल सकती, या फिर वो एक नामुमकिन सी चीज़ है। हो सकता है वो 2024 में बहुत से लोगों को ना मिली हो, लेकिन क्या उन्हें अब उसकी जो जुस्तजू है वो छोड़ देनी चाहिए या 2025 में भी उसी के साथ लगे रहना? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अहम सवाल है। हमेशा अपने काम को जब टाइम बाउंड करने लगे, देखें क्योंकि टाइम, जब भी गोल सेट करते हैं तो आपने स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। और स्मार्ट गोल्स का मतलब है कि आपने तय करना है कि ये गोल इधर से शुरू करके ऐसे अचीव करना है, मैंने इस टाइम पे अचीव करना है। तो वो रियलिस्टिक टाइम बाउंड करें। ऐसा ना हो काम 2 साल में होना हो और आपने 1 ईयर में रखा हो। ऐसा ना हो काम 2 दिन का हो, ठीक है जी, और आपने उसको 1 डे में लिख लिया हो। तो रियलिस्टिक जब आप रखते हैं तो फिर आपके अंदर ये वाला मिजाज नहीं होता, फिर सब्र आ जाता है, फिर ठहराव आ जाता है, फिर आपको पता होता है कुछ काम मैंने आज करने हैं, कुछ काम मैंने कल करने हैं और कुछ काम मैंने आइंदा दिनों में करने हैं। तो वो अल्लाह करम कर देता है। सो आप ज़रूर देखिए कौन से काम छोड़ने वाले हैं, कौन से काम क्विट कर देने चाहिए, कौन से कामों को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए और कौन से काम है जिनको पहले कर रहे थे आप, और करते 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 फिर आपने आगे बढ़ना है और करते रहना है उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शाह साहब, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? 2025 कैसा गुजरना चाहिए कि जो लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, उनको क्या सोचना चाहिए? लोगों को सोचने दें, परवाह नहीं करनी चाहिए। वजह ये है कि आप अगर ये सोचने लग पड़े और ये ध्यान देने लग पड़े कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर तो आप रह गए। तो मेहरबानी फरमा के लोगों की बिल्कुल परवाह ना करें और आगे देखें, क्योंकि ये याद रखिए दुनिया का कोई शख्स सबको राजी नहीं कर सका, कोई भी राजी नहीं कर सकता। वो जो मिसाल बनी हुई है, बड़ी अच्छी मिसाल है कि एक गधा था और जिस शख्स का गधा था उसका बेटा भी साथ था। तो वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रैवल करते करते, जो बाप था वो गधे पे बैठ के, बेटा चलने लग पड़ा साथ पैदल। तो लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा यार बाप को, यार तुझे शर्म नहीं आती, मासूम बच्चा है, छोटा लड़का है, इसको बिठा तू। उसने उसको बिठा दिया, खुद चलने लग पड़ा। अच्छा। सारे लोग अब कहने लग पड़े यार अजीब तुम बेटे हो, तुम्हें बाप की परवाह नहीं है। यानी किसी हाल में जीने अब क्या किया, दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठे
تو دنیا نے کہنا شروع کر دیا یار کو رحم کھاؤ, یہ کھوتا ہے, یہ بھی کبھی لاہور میں کھائے جاتے تھے, یاد ہوگا آپ کو, تو اس پہ رحم کھاؤ. دونوں اتر گئے. اچھا دونوں اتر گئے. لوگوں نے کہا رکھا کیوں ہے کھوتا, اگر گدھا ہے تو اس پہ بیٹھو. سو دنیا کو کسی بھی صورت آپ راضی نہیں کر سکتے. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ دنیا کو میں راضی نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ ہاتھ جھاڑتے اور آگے نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اگر لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی آپ نے ہی سوچنا ہے, تو پھر لوگ کیا سوچیں گے, انہیں سوچنے دیں جو بھی وہ سوچنا چاہتے ہیں, اور اپنے آپ کو مینٹلی ایزی رکھیں, کیونکہ جب ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو افیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو وہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم اسی مومنٹ پر ہار چکے ہوتے ہیں, ہم اپنی جو گولز ہیں ان کی طرف بڑھنے کا جو ڈیڈیکیشن اینڈ موٹیویشن ہے وہ ختم کر جاتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیا 10 گولز ہیں فار 2025. اچھا دیکھیں جی, میں کچھ بتا دیتا ہوں جو پبلک میں بتانے والی چیزیں ہیں. بڑی چیزیں ایسی ہیں جو میں آٹو میں کر چکا ہوں, میں نے ٹیم کے ہینڈ اوور کر دی ہوئی ہیں اور کافی حد تک میری ٹیم ان کو سنبھال لیتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں جن پہ میری ایفرٹ کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے ریگولر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ونس میں نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے پھر ٹیم کے حوالے کرنا ہوتا ہے. تو میں نے تو اپنی ٹیم کو بڑا امپاور کیا. آپ سمجھ لیں آپ بھی ٹیم میں شامل ہیں, آپ میری اس بات کو سمجھیں گی کہ وہ امپاور ایسے کیا ہوا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کتنے کام ہیں جو خود کرنے والے ہیں, کتنے کام ہیں جو ڈیلیگیٹ کرنے والے ہیں, کتنے کام ہیں جو ایک مشاورت سے ہونے ہیں, کتنے کام ہیں جس میں میری ریشو زیادہ ٹیم کی کام ہے, کتنے کام ایسے جو ٹیم زیادہ کرے گی میری سپورٹ صرف چاہیے ہوگی, کتنے کام ہیں جو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگانے, کتنے کام ہیں جو کر کے چھوڑنے ہیں, اور کتنے کام ہیں جس میں کہنا ہے آئی ایم سوری یہ میں کام نہیں کر سکتا. جب آپ یہ چاروں کوارڈنٹ طے کرتے ہیں, زندگی کے چاروں کوارڈنٹ ہیں, جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کاموں کی 4 قسموں میں کس کام کو کون سی ٹرے میں رکھنا, تو پھر زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ٹیم کو کرنے چاہیے, یا وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے نہیں چاہیے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اپنی انرجیز کو ہمیں ڈیڈیکیٹڈ رکھنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جو صرف ہمارے ہی کرنے والے کام. نوح علیہ السلام کی لائف نہیں ہماری, بڑی محدود سی زندگی ہے, یہ 4 دن کا میلہ اس نے ختم ہو جانا ہے. تو اس زندگی کو بھرپور اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو سب سے بہترین ٹول میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ڈیوائڈ کریں کون سے کام کرنے ہیں, کون سے کام ڈیلیگیٹ کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب, فیملی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, فیملی کے لیے کتنا ٹائم نکالنا چاہیے اس جدیدیت میں؟ بہت سے لوگ اتنے جدید ہو جاتے ہیں کہ اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. دیکھیے اصولی طور پہ تو ورک لائف بیلنس ہے, اور ورک لائف بیلنس میں جو سنت کا طریقہ ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک جو حصہ ہے وہ وقت اپنے مشن کو وہ دیا, ایک جو وقت ہے وہ اپنی فیملی کو دیا, ایک وقت دیا عبادت کو, سونے کو اور آرام کو. تو آپ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک می ٹائم ہے, ایک ٹائم جو آپ کا ہے وہ آپ کی فیملی کا ٹائم ہے, اور ایک ٹائم آپ کے کام کا وقت ہے. تو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, زندگی شاندار ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب, بہت سارے لوگ نا ٹپس اینڈ ٹرکس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹینشن سپیم ہمارا بہت کم ہو گیا نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گول سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ 2025 کی کوئی بھی ایک لسٹ بنانے کے لیے پہلے سے پتہ چل جائے کہ کیا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اپنے موبائل فون پر بھی لکھ لیتے ہیں, کچھ اپنے کہہ لیں کہ نوٹس میں لکھ لیتے ہیں, کچھ اپنی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں, کچھ اپنی فریج پر لکھ کر لگا لیتے ہیں. آپ کیا ٹپس اینڈ ٹرکس بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے اپنے گول سیٹ کریں 2025 کے لیے؟ دیکھیں 2025 کے گولز اگر بنانے ہیں تو میں پھر کہوں گا کہ کسی استاد کو پکڑیں جو آپ کو سیلف ڈسکوری کی طرف لے کر آئے, جو آپ کے گولز کلیئر کرے, جو آپ کا ویژن کلیئر کرے, جو آپ کو گائیڈ کرے, اور پھر آپ سیٹ کریں کہ اس سال میں نے کیا کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, اتنی ڈیٹیلڈ گفتگو جو ہم نے آج 2025 کا پہلا شو ہے اس میں اسی لیے کی ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ نے اپنے 2025 کو کس طرح سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, اور سال پر سال صرف گزارنے نہیں ہے, اس کو ایکچولی کچھ فروٹفل اور ایسی ایکٹیویٹیز میں انویسٹ ضرور کرنا ہے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی پرسنل گروتھ اور پریکٹیکل گروتھ دونوں کو انہینس کرنے کا سال بنے. اینڈ آئی وش یو آل اے ویری ہیپی نیو ایئر, اور اسی طرح سے اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیے. میری بات قاسم علی شاہ کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.